مسلمان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں تو کیا اس میں شرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میلاد اس کی مناتے ہیں جو پہلے نہ ہو بعد میں پیدا ہو، تو اس میں شرک کا کیا تصور ہوا؟ اگر کوئی مخلوق کو سجدہ کر رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی مزارات پہ شرک ہو رہا ہے، دیکھیں سجدہ کر رہے ہیں، یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ فوراً کسی پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگانا بہت خطرناک ہے۔ یہ شوق بہت ساروں کو آخرت میں رسوا کر دے گا۔ یہ میرا جملہ ہو سکے تو ریکارڈ کریں اور انہیں کلپ نکال کے ڈالیں، اس کو ایسے لوگوں کو سنائیں کہ جو ہر مسلمان کو مشرک 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 کہہ کر بلا خوف و خطر حکم لگا رہے ہوتے ہیں، یہ میدان محشر میں اپنے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ کفر کا اہل نہ ہو، یعنی وہ کافر نہ ہو، تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اب جیسے مزارات پہ سجدہ ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں اور ہر جگہ نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے بہرحال کہ یہ شرک ہے، فوراً شرک کا حکم نہیں لگا سکتے، کیونکہ جو ممنوعات سجدے ہیں جو مزارات وغیرہ پہ یا پیروں کو کیے جاتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو سامنے والے کو خدا سمجھ کے کر رہے ہیں، قابل عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ سجدہ کیا تو اس کو سجدہ عبادت کہتے ہیں، یہ ہے کفر و شرک۔ اور اگر سامنے والے کو قابل عبادت سمجھ کر نہیں، صرف یہ سمجھ کر کہ یہ تعظیم کے لائق ہے کر رہے ہیں، تو اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، اور یہ کفر و شرک نہیں ہوتا۔ یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، ہماری امت میں منع ہے۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا کہ شرک تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا اور اس زمانے میں جائز تھا۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، ایسے ہی اور معاملات چلتے رہے۔ لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جب آپ یمن گئے یا شام گئے، غالباً شام کا واقعہ ہے، تو پھر جب آپ واپس آئے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ یہ کیا ہے؟ عرض یا رسول اللہ، میں نے عجمیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں کی تعظیم میں ایسے ہی کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا، اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ شوہروں کا سجدہ کریں۔ اس کا مطلب یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ اس شریعت میں چونکہ منع کر دیا گیا اس لیے ناجائز اور گناہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مزار پہ سجدہ کر رہا ہے تو اس کی دو نیتیں ہو سکتی ہیں، یا دو میں سے ایک ہو سکتا ہے، یا تو سجدہ عبادت کر رہا ہے یا سجدہ تعظیمی کر رہا ہے۔ اگر سجدہ عبادت کر رہا ہے تو کافر و مشرک، اگر سجدہ تعظیمی کر رہا ہے تو کافر و مشرک نہیں، مسلمان ہے لیکن گناہگار ہے۔ اب میں ادارہ ادب میں رہ کے پوچھتا ہوں، اگر ایک آدمی سجدہ کر رہا ہے پیر کو یا مزار کو، آپ بغیر اس کی نیت معلوم کیے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافر و مشرک ہو گیا؟ کیا آپ کو علم غیب حاصل ہے؟ اور جو اکثر یہ اس پہ کفر و شرک کا فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مان لے وہ مشرک ہوتا ہے، تو شرک ہو جائے گا۔ تو اپنے بارے میں کیوں آپ کا یہ خیال نہیں ہوتا کہ آپ ایک شخص کی نیت معلوم کیے بغیر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کفر و شرک کیا؟ کہ آپ اس کے دل کے خیالات پر مطلع ہو گئے؟ اگر مطلع ہو گئے تو غیب پر مطلع ہونے کا دعویٰ کیا، آپ کافر و مشرک۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں حسن ظن قائم ہی نہیں کر سکتا ہوں، میں اس کو